السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے بہت سے کبوتر پال رکھے تھے۔ جب آپ نے کربلا کی طرف سفر کیا تو روایت کی جاتی ہے کہ آپ کے کبوتر بھی آپ کے ساتھ ہی سفر میں ہمراہ تھے۔ آپ صبح ہی صبح انہیں دانہ ڈال دیتے اور پھر سارا دن انہیں آزاد پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہ کبوتر سارا دن آپ کے اوپر ہی طواف کرتے رہتے اور شام کو پھر آپ کے قدموں میں اکٹھے ہو جاتے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ جب کوفے والوں نے امام حسین اور ان کے گھر والوں پر پانی بند کیا تو یہ پرندے بھی پیاسے رہنے لگے۔ تو حضرت زینب علیہ السلام نے انہیں روتے ہوئے کہا کہ ہم پر تو پانی بند ہے، مگر تم سب تو جا کر دریائے فرات پر پانی پی لیا کرو۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن آ پہنچا، وہ دن کہ جس کی ہولناکی آج تک کوئی بھلا نہیں پایا، جس کی تفصیل بتاتے ہوئے یا سنتے ہوئے آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس دن جب لشکر یزید نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کے گھر والوں کو قید کر کے لے گئے تو امام حسین کا لاشا وہیں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ ایک سفید رنگ کے کبوتر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے سے لپٹ کر رونے لگا اور سب پرندوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو قیامت آ گئی ہے، نواز رسول کو شہید کر دیا گیا۔ تمام پرندوں اور کبوتروں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کرنا شروع کر دیا اور آہوزاری کرنی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کبوتر وہاں سے اڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا اور روضہ رسول پر جا کر طواف کرنے لگا۔ اس کے جسم سے گرتے خون کے قطرے لوگوں کے دل دہلائے دے رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی جن کا نام سغرا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ نہیں گئی تھیں بلکہ اپنی طبیعت خرابی کی باعث مدینہ میں ہی رک گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بابا اور بھائیوں اور باقی سب گھر والوں کو یاد کر کے دن رات روتی رہتی تھیں۔ بی بی سغرا کو اپنے بابا کی واپسی کی فکر رہتی تھی۔ جس وقت وہ سفید کبوتر امام حسین کے خون سے تر روضہ رسول کے چکر کاٹ رہا تھا تو بی بی سغرا کو اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ آ گئے ہوں، مگر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی خوشبو بتدریج محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل گئی۔ پھر ان کو پتا چلا کہ یہ کبوتر کس کے خون سے لتھڑا ہوا ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ اس کبوتر کی شکل میں کوئی اللہ کا فرشتہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینے آیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہم جتنے بھی سفید کبوتر دیکھتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خون سے لت پت اس کبوتر کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام سیام تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن پھر اچانک اس لڑکی کو ایک دن کوڑ کے موسی مرض نے آ لیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں خراب ہونے لگے، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم اس مرض کے لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ لوگ اس یہودی کی بیٹی سے نفرت کرنے لگے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، اور ان دونوں سے دور رہنے لگے۔ یہودی دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوا اور اپنی بیٹی کو لے کر دور ایک باغ میں آ گیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہ دن بھر باغ سے باہر جا کر کام کرتا اور رات کو اپنی بیٹی کے پاس لوٹ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو وہیں کام پر دیر ہو گئی اور وہ رات کو اپنی بیٹی کے پاس نہ جا پایا۔ اب اس کی بیٹی اپنے باپ کی فکر میں پریشان ہو رہی تھی کہ اس کا باپ ابھی تک آیا کیوں نہیں، اور اسی پریشانی میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی دوران اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ دوسرے درخت پر ایک پرندہ گریہ و زاری کر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ وہ اندازے سے چلتے ہوئے دوسرے درخت کے نیچے آ گئی۔ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر پھر بھی وہ سر اونچا کر کے اوپر کی طرف دیکھنے لگی کہ پرندے کی تکلیف محسوس کر سکے۔ اس پرندے کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑا۔ وہ خون سے لت پت کبوتر وہی کبوتر تھا جو کوفے سے مدینہ آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون میں اتنی برکت تھی کہ اس لڑکی کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ خون کا دوسرا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا اور اس کی بائیں آنکھ کی بینائی بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ دیکھنے لگ گئی۔ کبوتر کے جسم سے ٹپک ٹپک کر قطرے اس لڑکی کے جسم پر پڑے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایسی ہو گئی جیسے اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ یہ کچھ اور نہیں
بلکہ امام حسین علیہ السلام کے لہو کی کرامت تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہچان ہی نہ پایا۔ پھر لڑکی نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک کبوتر کے جسم سے لہو ٹپک رہا تھا، اور اس لہو کی بدولت ہی مجھے صحت یابی ملی۔ تو یہودی نے اس کبوتر کے بارے میں معلوم کرنا شروع کیا، تو اسے پتا چلا کہ یہ تو اصل میں امام حسین علیہ السلام کا لہو تھا، جس نے اس کی بیٹی کو نئی زندگی دے دی۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر اپنی بیٹی کے ہمراہ مسلمان ہو گیا، اور جب بھی کوئی اسے قبول اسلام کی وجہ پوچھتا تو وہ یہ واقعہ سناتا۔